السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 26 پیش خدمت ہے۔ مادام فیجی کو شک نہ ہو، اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اور دوشی ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت نہ کریں، لہٰذا میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جہاز کے ایک سے دوسرے حصے میں بلا وجہ گھومتا رہا۔ کافی دیر کے بعد ایک سیاہ فام میرے پاس آیا۔ مادام فیجی آپ کو طلب کر رہی ہیں جناب۔ میں گیا تو وہ اپنی آرام گاہ میں تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، افریقہ کی تقدیر کو سلام، صبح سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لیے بلوا لیا۔ میں نے کہا میں تو اس سفر سے اکتا گیا ہوں۔ کہنے لگی، سمندر کی لہروں پہ بہتے رہنا کس کو پسند ہے، لیکن مجبوریاں ہماری تقدیر میں ہیں۔ بہرحال سفر کا یہ سلسلہ زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ اب ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمارے 2 شکار بیک وقت ملیں گے۔ کل صبح ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ جزیرہ مہذب نہیں، وہاں طوفان بہت آتے ہیں، اسی لیے بحری جہاز وہاں جانے سے کتراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی آبادی ابھی تک غیر مہذب ہے۔ اس کے بعد کے جو 3 شکار ہیں وہ زیادہ دقت طلب نہیں ہیں، اور پھر تمہیں وہ مل جائے گی جسے پا کر دنیا تمہاری نگاہوں میں ہیچ ہو جائے گی۔ میں نے کہا ان خوبصورت باتوں سے میرا دل نہیں بہل سکتا۔ مرجینا اور تائشے میرے ہاتھوں قتل ہو گئیں، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ فیجی بولی، تم ان کے لیے افسردہ ہو رہے ہو، تمہارے لیے شراب منگا دوں؟ کیوں، کیا پھر بے ہوش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تم مجھے ایک ہی بار ہوش سے بیگانہ کیوں نہیں کر دیتی؟ قاسم، بے ہوش تو میں نے اس وقت بھی نہیں کیا تھا، بس تمہارے اندر وہ قوتیں جگائی تھیں جو تمہیں اس کام کے لیے آمادہ کریں۔ تو بعد میں وہ قوتیں سو کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے قاسم کہ انسان کی فطرت رفتہ رفتہ بدلتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی افریقی ہوتا تو ان باتوں کو اہمیت نہ دیتا۔ ہاں فیجی، تم لوگ بہت وحشی ہو۔ نہیں قاسم، تمہاری مہذب دنیا ہم سے زیادہ وحشی ہے۔ فیجی سے بحث کرنا فضول تھا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر چلا آیا۔ کوئی بے سکونی تھی۔ تیسرے دن ابھی صبح کی روشنی نہیں پھوٹی تھی کہ مادام فیجی نے مجھے بلوا لیا کہ ہم جزیرے کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میں ہاتھ منہ دھو کر لباس بدل کر باہر آیا۔ عرصے پر بہت سارے افراد کھڑے تھے۔ میں بھی خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ اور سبزہ زار نظر آ رہے تھے۔ ساحل بلندی پر تھا۔ ایک جانب ریت کے اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ فیجی جہاز لنگر انداز کروانے کے لیے ہدایات دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بولی، حیرت کی بات ہے ابھی تک چہل پہل نظر نہیں آ رہی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ لوگ اتنی دیر تک سوتے ہوں۔ میں نے کہا ممکن ہے عبادت میں مصروف ہوں۔ فیجی نے کچھ آدمیوں کو ہدایات دیں۔ انہوں نے جہاز سے ایک کشتی اتاری، پھر رسی کی سیڑھی سے کشتی میں اترے اور جزیرے پر جا پہنچے۔ سب سے پہلے انہوں نے ساحل کی ریت پر ایک انسان نما پتلا کھڑا کیا، پھر اس کو آگ لگا دی۔ میں نے پوچھا، اب یہ کیا ہے؟ فیجی بولی، یہ ہماری ایک رسم ہے۔ اس جادو کے پتلے کو جلا کر ہم نے گویا اپنے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ وہ جلتے ہوئے پتلے کو غور سے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پھیل گئے۔ بولی، اسے جل کر بھسم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ ہماری معلومات کے مطابق اس جزیرے پر ہمارا کوئی دشمن موجود نہیں، لیکن پتلے کے جلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے خلاف مدافعت کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ پیچھے پلٹ کر بولی، ڈیکا، جاؤ معلومات کر کے آؤ، جزیرے کی کیا کیفیت ہے؟ ڈیکا جہاز سے سمندر میں کود گیا اور تیرتا ہوا ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ہم نے اسے بلندی پر چڑھتے دیکھا، پھر وہ ٹیلے کے دوسری جانب غائب ہو گیا۔ پتلا بدستور جل رہا تھا۔ کشتی میں جو لوگ جزیرے پر گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا، مادام، پورا جزیرہ ویران پڑا ہے،
شاید کسی زلزلے نے یہاں کی آبادی کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ فیجی بولی، کیا تباہ شدہ مکان اور لاشیں موجود ہیں؟ کہنے لگا، مادام، جہاں تک ہماری نظر جاتی تھی ہمیں کوئی جاندار دکھائی نہیں دیا، نہ ہی کوئی لاشیں۔ فیجی بولی، ممکن ہے پتلا اسی لیے نہ جل رہا ہو کہ جب کوئی موجود ہی نہیں تو دشمن کہاں ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں جزیرے پہ چلنا چاہیے۔ فیجی کے اشارے پر اس کے سیاہ فام غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر کشتیوں میں اترنے لگے۔ فیجی مجھے ساتھ لے کر ایک کشتی میں سوار ہو گئی۔ توراس بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ساحل پر پہنچ کر ہم نے ٹیلوں تک کا راستہ تیزی سے عبور کیا۔ فیجی نے کہا، توراس، تو فضاؤں پر نگاہ رکھ۔ سیاہ فام غلاموں نے خیمے لگانے شروع کر دیے اور لڑکیاں کھانے پینے کا انتظام کرنے لگیں۔ توراس نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ فیجی ایک طرف بیٹھی خوشبودار لکڑیوں سے آگ جلا رہی تھی، غالباً کسی جادوئی عمل میں مصروف تھی، کسی نامعلوم زبان میں بول رہی تھی۔ ادھر ادھر پھرتے ہوئے غلاموں کی زبانی مجھے پتہ چلا، فیجی اپنے عمل سے اس جزیرے کا ماضی معلوم کر رہی تھی۔ پورا دن گزر گیا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی چھا گئی۔ ستاروں کی روشنی میں یہ مناظر خوفناک لگ رہے تھے۔ ایک سکوت سا چھایا ہوا تھا، جیسے ہوا بھی ساکت ہو۔ مادام فیجی چلا کر بولی، ڈیکا، تو کہاں ہے؟ واپس آ جا۔ اچانک فضا میں ایک خوفناک شور ابھرا، ہزاروں انسانوں کا شور۔ یوں لگا جیسے اچانک جزیرے پر کوئی فوج اتر آئی ہو۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی روشنی بھی پھیل گئی۔ روشنی ان مشعلوں کی تھی جو درختوں کے پیچھے سے نکل کر حملہ آور ہونے والوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ یہ لاتعداد لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں مشعلیں اور تلواریں تھیں۔ انہوں نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ دفتن فضا میں تیز چمک سی پیدا ہوئی۔ یہ کچھ چمکدار سی لکیریں تھیں، وہ ایک جال کی طرح تن گئیں۔ لکیروں کا یہ جال میری طرف لپکا اور میں اس کے حصار میں آ گیا۔ فیجی چلاتے ہوئے بولی، ڈیکا، تو نے دھوکہ کیا؟ ذلیل ڈیکا، تو اپنی بیٹی سے جا کر مل گیا؟ میں تجھے سزائے عظیم دوں گی۔ کلایا، اب بھی باز آ جا، تو پاگل ہو گئی ہے۔ جواب میں ایک قہقہا سنائی دیا، ایک دلکش نسوانی قہقہا۔ اس کی گونج اتنی تھی کہ سارا شور دب گیا۔ فیجی بولی، میں تجھے مقدس نام کا حوالہ دے رہی ہوں، باز آ جا ورنہ تیرا مسئلہ آگ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ قہقہا دوبارہ گونجا، پھر کلایا کی آواز آئی، خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو فیجی۔ دیکھ کلایا، میں جس کے لیے کام کر رہی ہوں تجھے معلوم ہے، پھر بھی تو مجھے گرفتار کر رہی ہے۔ کلایا کی آواز سنائی دی، میں نے خود کو تمام پابندیوں سے آزاد کرا لیا ہے، لہٰذا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ اگر مزاحمت کی تو نقصان کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ فیجی بولی، میرا ذاتی نفع یا نقصان میرے مشن میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں تجھے باز رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ غلاموں، یلغار کر دو۔ فیجی کے سیاہ فام غلام لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ شور محشر برپا ہو گیا۔ فیجی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، ایک تیز گرج کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ سے شعائیں نکلیں مگر معدوم ہو گئیں۔ اس کے سیاہ فام تیزی سے مر رہے تھے۔ اس خوفناک جنگ کا خاتمہ بہت ہی جلد ہو گیا، اور جب فیجی کا جہاز ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا تو جنگ ختم ہو گئی۔ مجھے دوشی کا خیال آیا، بیچاری لڑکی، معلوم نہیں اس کا کیا بنا۔ پھر سامنے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے فیجی کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ وہ اسے وہاں سے چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میرے ارد گرد تنی ہوئی سنہری لکیروں کا پنجرہ فضا میں بلند ہو گیا اور اڑنا شروع ہو گیا۔ انوکھی پرواز کرتے ہوئے چاند کی روشنی میں میں نے نیچے کا منظر دیکھا۔ یہ طلسمی جزیرہ اب بارونق اور آباد تھا، اس کی ویرانی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی گلیاں اور مکان نظر آ رہے تھے۔
میرے پنجرے کی پرواز ایک عمارت پر ختم ہوئی۔ چند سیاہ فام پنجرے کے قریب پہنچے۔ مجھے انہوں نے ادب سے جھک کر کہا، تشریف لے آئیے آقا، کچھ دیر کے بعد دیوی آپ سے ملیں گی۔ میں نے کلایا کے بارے میں جو داستانیں سنی تھیں ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن اس وقت میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کلایا نے فیجی کو شکست دی تھی۔ فیجی تل ملا کر مجھ سے بولی، قاسم، اس بے وقوف عورت سے کہو اپنی موت کو آواز نہ دے، اس نے جس سے ٹکر لی ہے وہ اسے تہس نہس کر دے گی۔ میں نے کہا، بھلا وہ میری بات کیوں مانے گی؟ فیجی بولی، ضرور مانے گی، وہ تمہارے جنون کا شکار ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں تو تمہارے جنون کا شکار نہیں ہوں۔ کیا مطلب قاسم؟ کیا تم مجھ سے تعاون کرنا نہیں چاہتے؟ بے وقوف عورت، میں پہلے بھی تعاون کرنا کب چاہتا تھا، تیرے جادو کے سامنے مجبور تھا۔ میں نے وہ سب کچھ کیا جس کے لیے میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس طرح تو مجھے جہاز پر لے کر آئی، مجھے اپنے اشارے پر نچایا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، او بے وقوف انسان، تو وہ ٹھکرا رہا ہے جس کی خاطر انسان ہزار زندگیاں قربان کر دے، اور کلایا کا کیا حشر ہوگا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور رہی میری بات، تو میں اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اگر میرا مشن پورا نہیں ہوا تو کم سے کم میں سب کچھ تباہ تو کر سکتی ہوں۔ فیجی نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور بولی، گرجو، بادلوں، پانی پھینکو۔ آن کی آن میں گہرے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں میں چاند کی روشنی چھپ گئی۔ تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے، اس کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ سمندر سے دیو ہیکل لہریں اٹھتی ہوئی آنے لگیں۔ پانی اس قدر بڑھ گیا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر چیز پانی میں ڈوب گئی سوائے میرے پنجرے کے۔ میرا پنجرا فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف اڑنے لگا اور ایک بہت بڑی عمارت کے دالان میں جا کر اتر گیا۔ اس کے بعد پنجرے کی سنہری تاریں غائب ہو گئیں۔ چند مؤدب سیاہ فام میری طرف آئے۔ ان میں سے ایک بولا، آقا، اس تخت پر تشریف رکھیے۔ میں نے پوچھا، کلایا کہاں ہے؟ اس نے کہا، دیوی ابھی تھوڑی دیر میں جلوہ گر ہوں گی۔ میں تو سمجھا تھا پانی کے طوفان میں فیجی غرق ہو گئی ہوگی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک قیدی کی شکل میں لائی گئی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں تھیں۔ پھر میں نے سامنے سے ڈیکا کو آتے دیکھا۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر فیجی گرج کر بولی، ڈیکا، تو نے بھی غداری کی؟ ڈیکا بولا، اس ہستی کی قسم، میں غدار نہیں ہوں۔ میں تو جزیرے کے حالات کا جائزہ لینے آیا تھا کہ مجھے قید کر لیا گیا۔ فیجی بولی، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھے تیری بیٹی نے قید کر لیا؟ جا ڈیکا، مجھے بے وقوف نہ بنا۔ وہ بولا، میں بے قصور ہوں فیجی، کلایا کی وجہ سے میں تیرے آگے شرمندہ ہوں۔ او ڈیکا، کیا تو جانتا ہے تیری بیٹی کلایا کا کیا حشر ہوگا؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں مادام فیجی کہ میری بیٹی جو کچھ کر رہی ہے اس کی وجہ سے کر رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پیار میں وہ دیوانی ہو گئی ہے۔ پھر فیجی خاموش ہو کر ایک طرف دیکھنے لگی۔ میری نگاہ بھی ادھر اٹھی۔ میں نے کلایا کو دیکھا۔ 4 لڑکیاں ایک چوکی اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے آ رہی تھیں۔ اس چوکی پر کلایا ایک شانے بے اعتنائی سے بیٹھی تھی۔ پھولوں کے لباس میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے سر پر ایک تاج تھا جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کی چوکی لڑکیوں نے ایک ایسی جگہ رکھ دی جو مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کلایا چوکی سے اتر کر میرے سامنے آئی اور گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ آخر میں انسان ہوں، کب تک کسی کی بے پناہ محبت سے متاثر نہ ہوتا۔ وہ بیچاری جب سے میرے چکر میں پڑی تھی خوار ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنے لیے پریشان ہی پایا، نیولا بن کر میری ساتھی اور ہمدم بنی رہی۔ ایسے ایسے خطروں کا سامنا کیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ آج بھی اس کا جنون عروج پر تھا۔
میں نے سوچا میری چاہت پانے کے لیے اس نے وہ قوتیں حاصل کر لیں جو بظاہر ناممکن تھیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بات چاہت پانے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا، کیسی ہو کلایا؟ بولی، ٹھیک ہوں قاسم۔ اس کے لہجے میں بے حد صبر و تحمل تھا، جیسے اپنی مایوسیوں اور ناکامیوں پر قناعت کر لی ہو۔ یہ سب کیا ہے کلایا؟ یہ سب ضروری تھا قاسم، تو گویا اب میں تمہارا قیدی ہوں؟ کاش تم میری محبت کے قیدی ہوتے۔ اس کا جواب سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم آج بھی مجھ جیسے عام انسان سے محبت کرتی ہو کلایا؟ اس نے دردناک لہجے میں کہا، محبت تو بہت حقیر لفظ ہے، کاش میں تمہیں بتا سکتی میں تمہارے لیے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں کلایا۔ وہ بولی، ایک بار پھر یہ الفاظ کہہ دو قاسم۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ بڑی مشکل سے اپنی ندامت پر قابو پا کر کہا، کلایا، میں بھی انسان ہوں، تمہاری محبت نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بس قاسم بس، مجھے میری محبت کا صلہ مل گیا۔ لیکن میں بھلا تمہیں کیا دے سکتا ہوں کلایا؟ تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے قاسم، چاہے کچھ لمحوں کے لیے ہی، میرے لیے یہ بہت ہے۔ اب بتاؤ تمہاری اس مجرمہ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فیجی خونخوار نگاہوں سے کلایا کو گھور رہی تھی۔ کلایا بولی، فیجی میں جانتی ہوں کہ صحرائے اعظم میں تمہارا مقام ایک خاص نوعیت کا ہے، لیکن بعض ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ سے بھی بغاوت کر لیتا ہے۔ میں اپنی اسی مجبوری کا شکار ہوئی، اس لیے تم سے معذرت نہیں کروں گی۔ تم جس حالت میں ہو اس پر افسوس کا اظہار بھی نہیں کروں گی، کیونکہ یہ معاملہ میری زندگی کا تھا۔ فیجی زہریلے انداز میں بولی، کلایا، کیا تیری زندگی کروڑوں انسانوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کلایا نے جواب دیا، نہیں۔ فیجی بولی، تو پھر تو نے صرف اپنی ذات کے لیے کیوں سوچا؟ تو نے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اس مقدس مشن کو کیوں جاری نہیں رہنے دیا جس پر افریقہ کی تقدیر کا انحصار تھا؟ کاش میں نے یہ سب کچھ اپنے لیے کیا ہوتا۔ فیجی، میں تجھے بتانا چاہتی ہوں، میں خود کو مجرم نہیں گردانتی۔ میں نے یہ سب اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، یہ سب میں نے قاسم کے لیے کیا ہے۔ قاسم صحرائے اعظم میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، وہ اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ ہر محبت کرنے والی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی خواہش پوری کرے۔ فیجی بولی، کلایا، افریقہ تجھے اس وقت تک لعنت کرتا رہے گا جب تک اس قوم کا ایک بھی فرد زندہ ہے۔ کلایا بولی، مگر کیوں؟ آخر قاسم وجدان ہی کیوں؟ کیا اس کے علاوہ اس تحریک کا بانی کوئی اور نہیں بن سکتا؟ میں اپنی محبت سے مجبور ہوں فیجی، میں قاسم وجدان کو افریقہ کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ قاسم کو اپنی دنیا سے محبت ہے اور مجھے قاسم سے محبت ہے۔ اس کے باوجود میں افریقہ کی بدخواہ نہیں ہوں۔ جس مشن پر تو ہے اس کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتی ہوں۔ مجھے علم ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد قاسم وجدان اپنی حیثیت کھو دے گا جو اس وقت تمہاری نگاہ میں ہے۔ اس کے بعد تم لوگ پھر ایک نئی شخصیت کو تلاش کرتے پھرو گے۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے افریقہ کی تقدیر 3 سال پیچھے چلی گئی ہے، چنانچہ تم یہ 3 سال گزار لو، اس کے بعد کوئی نیا وجود تمہارے قابل ہو جائے گا۔ فیجی، میں تجھے باعزت طریقے سے یہاں سے جانے کی اجازت دے رہی ہوں۔ یہاں سے جا کر میرے خلاف جو کارروائی کرنا چاہو کرتی رہنا۔ رہی قاسم وجدان کی بات، تو وہ چند لمحات کے بعد تمہاری گرفت سے بہت دور نکل جائے گا، اتنی دور کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اچانک فیجی کی زنجیریں کھل گئیں۔ فیجی بولی،
اپنی دانست میں تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کلایا، لیکن یاد رکھ میں اس احسان کا جواب احسان سے نہیں دوں گی۔ ڈیکا تو میرے ساتھ چلے گا نا؟ کلایا بولی، بابا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ڈیکا خونخوار لہجے میں بولا، مجھے کون روکے گا؟ کلایا بولی، میرے ساتھ تعاون کرو بابا، فیجی تمہارے ذریعے میرے راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تم میری دشمن کے آلۂ کار بنو۔ میں افریقہ کا وفادار ہوں کلایا۔ افریقہ کی تقدیر پر جو سورج طلوع ہونے والا تھا وہ تیری وجہ سے 3 سال کی تاخیر پہ چلا گیا ہے۔ اگر تو مجھے فیجی کے ساتھ جانے سے روکے گی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ کلایا منت کے انداز میں بولی، میں تجھ سے ایک باپ کی شفقت چاہتی ہوں ڈیکا، اپنے اصول توڑ دے، میرے ساتھ تعاون کر۔ ڈیکا بولا، میں تجھے بیٹی کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تجھے افریقہ کا قصوروار سمجھتا ہوں۔ کلایا بولی، پھر میں مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھایا، وہی سنہری پنجرہ جس کے حصار میں میں یہاں آیا تھا ایک بار پھر نمودار ہوا اور ڈیکا کو اس نے اپنے گرفت میں لے لیا۔ کلایا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بولی، آؤ قاسم۔ وہ مجھے لے کر ایک حال نما کمرے میں پہنچی جو انتہائی قیمتی اشیاء سے آراستہ تھا۔ یہاں سونے اٹھنے بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ کا انتظام تھا۔ کلایا نے کہا، قاسم تم یہاں آرام کرو، میں چند ضروری کاموں میں مصروف ہوں، اس کے بعد تمہارے پاس آؤں گی۔